ETL प्रोसेस आप हमारे डेटा वेयर हाउस का एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके सोर्स सिस्टम्स में से इंफॉर्मेशन को फैच करके उसको डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर करने के लिए। अब ऑब्वियसली इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये ETL प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, अगर यूज़र ये चाहता है कि वो इंफॉर्मेशन को कंपेयर करे, उसको एनालिसिस करे किसी भी अपने डिफरेंट स्टोर्स के पर्सपेक्टिव से या कोई भी अपने डिज़ायर के हिसाब से, तो उसने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है कि वो आपको इंसाइट देने के काबिल हो सके। तो ये सारा जो मैजिक होना है वो बेसिकली आपके ETL प्रोसेस से होना है। अगर आपका ETL प्रोसेस अच्छा है तो आप का जो सिस्टम है वो आपको बेहतर इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकेगा। ETL stands for extraction, transformation and loading. E is for extraction, T is for transformation and L is the representation of loading. ठीक है जी। प्रोसेस क्या होगा आपके डेटा एक्सट्रैक्शन का? आपको सबसे पहले एक सोर्स आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद ये डिफाइन करना है कि आपके मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होंगे। इट कुड बी कि किसी खास सोर्स के लिए आपको मैनुअली डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा हो। ऑन द अदर हैंड इट कुड बी कि बाकी तमाम सोर्सेज के लिए आप ऑटोमेटिक डेटा एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा दें। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस को आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, और कुछ और ऐसी चेंजेस हो सकती हैं जिनको आप आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रिकॉर्ड करने के लिए विलिंग हो। फिर एक्सट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी होती है कि कुछ सिस्टम्स आपको रिक्वायर करते हैं कि आप उन पे डेली या वीकली या मंथली बेसिस पे डेटा एक्सट्रैक्ट करें। ऑन द अदर हैंड सम सिस्टम्स माइट वांट अ डिफरेंट एक्सट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी। तो आपको इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ओवरऑल कोहेरेंट सिस्टम डिज़ाइन करना होगा। टाइम विंडो इज़ अनदर थिंग कि आपका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस किस टाइम विंडो में चलेगा, बिकॉज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स लॉट ऑफ रीडिंग फ्रॉम द ऑपरेशनल सिस्टम्स। जो आपके डेटाबेसेस हैं, ऑपरेशनल डेटाबेसेस, वहाँ से आप रीड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे आपकी सर्वर की कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है उस टाइम फ्रेम में। तो यू डोंट वांट कि जब आप डेटा वेयर हाउस के लिए डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके कस्टमर्स अफेक्ट हों। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई अ टाइम फ्रेम जब आपके ऑपरेशनल सिस्टम्स का मिनिमम यूजेज होगा और उस टाइम पे आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। देन उस सारे प्रोसेस एक्सट्रैक्शन में क्या सीक्वेंस होगा, कहाँ कौन से सोर्स से पहले डेटा फैच करना है, कौन सी सोर्स से आपने बाद में डेटा फैच करना है, और उनको कैसे मर्ज करना है। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, किसी रिकॉर्ड में मसला है या कोई सिस्टम फेल हो गया, वहाँ से डेटा रीड ही नहीं हो पा रहा, तो हाउ योर एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म इज गोइंग टू हैंडल दोज एक्सेप्शंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो वन बाय वन आपके एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगी और आप उनको वन बाय वन टैकल। सोर्स आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक प्रोसेस है। सोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर हम देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये कैसे होगा। ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि कौन से सोर्सेज से डेटा आ रहा है और उसके किस जगह पे स्टोर करना है, और उसकी बेस पे हम बाकी जितना भी प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू करते हैं। यूजुअली हमें तमाम डेटा आइटम्स जो भी हमें चाहिए अपने एनालिसिस के लिए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन पैकेज वी हैव डिसाइडेड, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, हम तमाम डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और डेटा के जो आइटम्स हैं और उनसे रिलेटेड जो सोर्सेज हैं उनको रिवर्स ट्रैक करते हैं कि एक्चुअल में कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ के सोर्स सिस्टम में अवेलेबल है। इफ़ देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जो एक ही डेटा के लिए एज अ सोर्स सर्व कर सकती हैं, तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि विच सोर्स इज प्रेफर्ड, विच सोर्स इज मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, और उसकी बेस पे हम किसी एक सोर्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। वी मे चूज टू इग्नोर द अदर सोर्स और यूज दैट अदर सोर्स एज अ इंफॉर्मेशन बैकअप, कि अगर फर्स्ट सोर्स में हमारे पास कोई एरर आ गया या हमें कोई एम्बिग्विटी नज़र आई, तो फिर हम सेकंड सोर्स के ऊपर कोई रूल्स लगा के वहाँ से इंफॉर्मेशन फैच करने की पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वी आइडेंटिफाई मल्टीपल सोर्स फील्ड्स, कि ऐसी जो सोर्स फील्ड्स हैं जो किसी एक ही टारगेट फील्ड पे अगर जा रही हैं तो उनको कंसोलिडेट कैसे करना है इंफॉर्मेशन को,
اس کو مرج کیسے کرنا ہے، اگر کوئی آپریشن پرفارم کرنے ہیں، ٹرانسفارمیشنز کرنی ہیں تو اس کے لیے کیا پالیسی ہوگی. آئیڈینٹیفائی سنگل سورس فیلڈ فار ملٹیپل ٹارگیٹ فیلڈز. ایک انفارمیشن نے ملٹیپل فیلڈز میں جانا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں تو اس کو کیسے اسٹور کرنا ہے. اگر کسی فیلڈ کے لیے آپ کو ڈیفالٹ ویلیوز چاہیے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سورس سسٹم نے وہ ویلیو کوئی بھی ویلیو پرووائڈ نہ کی تو ہم کوئی ڈیفالٹ انفارمیشن اس کے لیے اس کے انسٹیڈ اسٹور کر دیں گے، انسٹیڈ آف اسٹورنگ نل ویلیوز، تو وہ بھی آپ اس میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کے سورس سسٹم کو مسنگ ویلیوز دے رہے ہیں تو ان مسنگ ویلیوز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ سارے کے سارے آپ کے سورس آئیڈینٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ کی اسٹیپس ہوتے ہیں. ہمارے سورس سسٹمز میں کافی ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سورس سسٹم جو ڈائیورس ہیں اور بالکل ڈفرینٹ کائنڈس آف پرپز کو سرو کر رہے ہیں تو ان کے ڈیٹا کو کیسے مرج کرنا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک سورس سسٹم کسی خاص پلیٹ فارم پہ ہوسٹڈ ہو، دوسرا سورس سسٹم کسی اور آؤٹ ڈیٹڈ پلیٹ فارم یا آؤٹ ڈیٹڈ آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ہوسٹڈ ہو، اور ان کو جب آپ نے ڈیٹا کو فیچ کرنا ہے تو اس پہ کس طرح کا آپ نے سسٹم بنانا ہے کہ وہ دونوں سے انفارمیشن کو کریکٹلی ریڈ کر سکے. سو دس از obviously a time taking and challenging process کہ جب آپ نے ملٹیپل پلیٹ فارمز کی ریکوائرمنٹس سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. اولڈر سسٹمز ہو سکتے ہیں، obsolete ڈیٹا بیس ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں جہاں سے آپ ریڈ کر رہے ہو. اٹ کوڈ بی اے فائل بیس سسٹم جہاں سے آپ انفارمیشن ریڈ کر رہے ہو. سورس سسٹم کے جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اوور دا ٹائم چینج ہوئے ہوں. کچھ انفارمیشن پہلے کسی اور سسٹم میں اسٹور کر دی گئی ہو، اس کو آرکائیو کر دیا گیا ہو، اس کے بعد اب کچھ نیا جو ڈیٹا ہے وہ کسی اور فائل میں آ رہا ہو. تو ان ساری چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے while ڈیزائننگ ایکسٹریکشن پروسیس. پھر آپ کے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا کی ویلیوز چینج ہو رہی ہیں تو اگر ان کی پریزرو نہیں ہو رہی سورسز تو اس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. آپ نے ڈیٹا کو جب ریپرزینٹ کرنا ہے تو وہ کس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کی ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کی یونٹس کیا ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنا. ایون وین انکنسسٹنٹ ڈیٹا از ڈیٹیکٹیڈ تو لیک آف ریزولوشن جو ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مینز نہیں ہے کہ اس کو ریزولوشن کی جائے اس پرابلم کی، تو اس کا بھی وہ بھی ایک بڑی چیلنجنگ انفارمیشن گیپ کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ اگر غلط انفارمیشن اسٹور کر دیں گے تو وہ انکنسسٹنسی پروڈیوس کر دے گا آپ کے ڈیٹا کے اندر. اوور آل ہمیں جو کنسیڈریشنز رکھنی ہیں ان میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم انفارمیشن ڈیٹیلڈ انفارمیشن لیں انکلوڈنگ ڈیٹا بیس سائز کی اور والیٹیلیٹی آف ڈیٹا کی، کہ ڈیٹا کتنی فریکوینٹلی چینج ہو رہا ہے ہماری ڈیٹا بیس میں اور وہاں سے کتنا ڈیٹا ایکسپیکٹیڈ ہے فیچ ہونے میں. جابس کو جو اسکیجول کرنا ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، جو سورس کے ریلیٹڈ میٹا ڈیٹا ہے اس کو اسٹور کرنے کا پروسیس کیا ہوگا. میکینزم فار کیپچرنگ چینجز ان ڈیٹا ان ایچ آف دا ریلیونٹ سورس سسٹم، کہ ہر سورس سسٹم میں جب چینج آئے گی تو اس کو کیسے کیپچر کرنا ہے، اسے کیسے اسٹور کرنا ہے، اس کا ایک ڈفرینٹ میتھڈالوجی ہو سکتی ہے، اس کو ڈیوائز کرنا از رسپانسبلٹی. ای ٹی ایل پروسیس کا جی سیکنڈ فیز ہے ٹرانسفارمیشن. اس کے کچھ بیسک ٹاسکس ہیں. اس میں بیسیکلی آفٹر ایکسٹریکشن ہم نے یہ زیوم کر لیا کہ سورس سسٹم سے ہم نے ڈیٹا جو انٹرسٹ کا ڈیٹا تھا وہ ایکسٹریکٹ کر لیا ہے. اب وی وانٹ ٹو ٹرانسفارم اینڈ الائن دا ڈیٹا تاکہ ہم اس کو ایک یونیفارم یونٹ کے طور پہ فردر اپنے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اسٹور کر سکیں. تو ٹرانسفارمیشن کے کچھ بیسک سٹیپس ہیں جی، سلیکشن، سپلٹنگ، کنورژن، سمرائزیشن اور انریچمنٹ. ان کو ہم دیں گے تھوڑا سا. اچھا، اوور آل ہمارا مقصد کیا ہوگا جی کہ ہم نے انفارمیشن کو ٹرانسفارم اس طرح سے کر لینا ہے کہ ہمارے پاس انٹرنل جو ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز بنائے ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈیٹا کو فرام ایکسٹریکشن فرام دا سورس سسٹم اینڈ کنورژن اینڈ اسٹورنگ ان ٹو دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو فارمیٹ کرنا، ری فارمیٹ کر کے اس فریش اسٹارٹ دینا تاکہ آپ انفارمیشن کو کریکٹلی اسٹور کر سکیں. انفارمیشن کو ری ارینج کرنا، اس کے اوپر کنورژنز اپلائی کر کے اس کو ڈیفالٹ ویلیوز پرووائڈ کرنا جہاں پہ اس ویلیو ضرورت ہو. اور اگر ہم نے کوئی ایگریگیٹ فیکٹیبلز بنانے ہیں یا کوئی بھی اور ایگریگیشن پرفارم کرنی ہے تو دس از دا پلیس ویئر وی ڈو دا ایگریگیشن. لوڈنگ کے یوزلی ہم لوڈنگ کے پروسیس کو 3 ڈفرینٹ فیزز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں: انیشیل لوڈ، انکریمنٹل لوڈ اینڈ فل ریفریش. فل ریفریش از وین آپ کے پاس کوئی ڈیٹا غلط آ گیا، یو نو دیر از erroneous ڈیٹا اینڈ یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ information from a certain table, maybe پوری انفارمیشن ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، maybe a certain batch. Incremental load is when
کہ آپ روٹین میں اپنا نیو ڈیٹا جو بھی آپ کے لاسٹ 1 ڈے کا لاسٹ 1 منتھ کا جو بھی ڈیپینڈنگ آن دا فریکوینسی آف ڈیٹا لوڈ جو نیو ڈیٹا آیا ہے اس کو اپلوڈ کریں. While the initial load phase is when you have created a new data warehouse, all the tables are brand new, there is no existing data, and now you are trying to initialize the data warehouse by loading the data for the very first time. Now initial load کی کچھ limitations ہیں کہ آپ کے پاس یوزلی ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے، پرانے جو اولڈ لیگیسی سسٹمز ہوتے ہیں، آرکائیوز ہوتے ہیں، وہاں سے بھی ڈیٹا لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا از بینگ لوڈیڈ فار دا فرسٹ ٹائم، تو دیر از این ایکسپیکٹنسی کہ آپ کے پاس کوئی چیلنج آ جائے، کوئی ایشو ایرر ریز ہو جائے تو اس کو بھی آپ کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. یوزلی انیشیل لوڈ ٹیکس مچ مور ٹائم ایز کمپیئر ٹو دا نارمل اسکیجولڈ انکریمنٹل لوڈ. کنسیڈریشن کیا ہے جی کہ آپ نے انیشیل لوڈ کے اندر جب مینیج کرنا ہے کہ اپنے امیجز بنا کے انفارمیشن کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو وہ سارا ایک کافی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. ایون مور ڈیفیکلٹ از دا ٹاسک آف ٹیسٹنگ اینڈ اپلائنگ دا لوڈ امیجز کہ جب آپ نے لوڈ کر دیے تو پھر اس کے بعد اس کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے کہ اگر اس میں کہیں کہ ہم کوئی گیپ تو نہیں کریٹ ہو رہا، کوئی غلط انفارمیشن تو سیو نہیں ہو رہی. سو اٹ مے ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. آن گوئنگ انکریمنٹل چینجز آر ایزی. صرف دا مین تھنگ از کہ ہمیں ٹائم ونڈو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جب سورس سسٹمز پہ لوڈ نہ پڑے. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے یوزرز کو کب ڈیٹا چاہیے فار دا ڈیٹا ویئر ہاؤس یوزرز، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈاؤن ٹائمز کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی کچھ اسکیجولنگ اور ٹائم ونڈو ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم نے میجرلی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اوور آل ETL کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ETL از اے 3 اسٹیج پروسیس: ایکسٹریکشن، ٹرانسفارمیشن اینڈ لوڈنگ. اینڈ وی کیپچر دا ETL we execute the process and we execute the capture without impacting the source system. So the goal is کہ ہم انفارمیشن سورس سسٹم میں سے ایسے ٹائم پہ ایکسٹریکٹ کریں کہ ہم ہمارا جو سورس سسٹم یعنی آپریشنل سسٹم کا اینڈ کسٹمر ہے یعنی کہ جو یوزر ہے وہ افیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. دس از اوور آل میجر اسٹیپس فار دا پروسیس کہ آپ نے ٹارگیٹ ڈیٹا کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، اس سے ٹارگیٹ سے ریلیٹڈ سورسز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، اس کے بعد ڈیٹا کی میپنگ کر کے ایکسٹریکشن کے رولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اگر ٹرانسفارمیشن کرنی ہے تو ریلیٹڈ ٹرانسفارمیشن اسٹیپس ہوں گے اور اس کے بعد ڈیٹا کو لوڈ کر دیا